بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت. صدق اللہ العظیم. دوستو یہ سورہ انشقاق پڑھی گئی. سورہ انشقاق مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 25 آیتیں ہیں. اگر کسی شخص نے اس سورت کو دیکھا کہ وہ خواب میں پڑھ رہا ہے تو علامت ہے اس بات کی کہ اس کی اولاد اور نسل زیادہ ہوگی. بعض لوگوں نے خواص قرآن پہ یہ لکھا کہ عورت کو ولادت میں اگر کوئی مشکل پیش آ رہی ہے اور ولادت کے تمام ابتدائی مراحل جو ہوتے ہیں اس کا ظہور اور علامت ظاہر ہو گئی ہے لیکن ولادت نہیں ہو رہی ہے، تو کسی بھی میٹھی چیز پر کہتے ہیں کہ جیسے کھجور، گڑ نہیں ہے تو شکر، شہد، کسی چیز پر اس کی ابتدائی 5 آئے تھے. اذا السماء انشقت سے لے کر وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ یہاں تک پڑھ کے دم کر دے 3 بار اور خاتون کو کھلا دے. مجربات میں لکھا ہے کہ ولادت آسانی سے ہو جائے گی. چلیے یہ سورہ انشقاق جیسا کہ بتایا کہ مکے میں نازل ہوئی. اس سورت کی ابتدائی آیت میں اللہ رب العالمین کے امر سے آسمان کے پھٹ جانے کا ذکر ہے. اس کو سمجھنے سے پہلے 2 چیز سمجھیے. پوری کائنات عالم اللہ کے حکم کے تابع ہے، پوری کائنات عالم. اور حکم 2 طرح کا ہے. ایک حکم کو بولتے ہیں تشریعی اور ایک حکم کو بولتے ہیں تکوینی. تشریعی حکم انسان اور جنات کے لیے کہ اللہ نے انسان اور جنات کو عبادت کا حکم دیا اور حکم کے ساتھ ساتھ کرنے اور نہ کرنے کا اختیار بھی دے دیا کہ انسان چاہے تو اللہ کے امر کو مان لے تو انعام کا مستحق ہوتا ہے اور اگر نہیں مانے گا تو عذاب کا مستحق ہوگا. تو اس کو حکم تشریعی کہتے ہیں. اور ایک حکم ہے تکوینی. تکوینی حکم کے سامنے کسی بھی مخلوق کو ذرہ برابر بھی مخالفت کی اجازت نہیں، وہ مجبور ہے وہی کام کرے. جی جیسے آنکھ کو اللہ کا حکم ہے دیکھے تو دیکھے گی آنکھ، جی دیکھے گی نہیں. ناک کو حکم ہے کہ وہ اچھی اور بری خوشبو کو سونگھ کے بتا دے تو سونگھے گی ناک. کان کو حکم ہے سننے کا. سورج کو حکم ہے کہ صبح میں طلوع ہو اور شام کو ڈوب جائے. تو یہ حکم تکوینی ہے، مجبور ہے. مخلوق کے اللہ کے حکم کے سامنے وہ ذرہ برابر مخالفت نہیں کر سکتی. تکوینی حکم تمام کائنات عالم میں. تو یہ جو آ رہا ہے اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور سن لے حکم اپنے رب کا اور وہ آسمان اسی لائق ہے.
وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اللہ کے حکم کو سنے گا، اور آسمان کو حق ہے کہ وہ حکم کو اللہ کے سنے، یعنی اللہ کے امر سے آسمان پھٹے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حکم الہی کے سامنے آسمان مطیع و فرما بردار ہے، کیونکہ آسمان بھی اللہ کی حکم سے پیدا ہوا ہے اور اس پر بھی اللہ کا ایک حکم ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جب پھٹنے کا حکم تکوینی ہوگا، آسمان اس کی تعمیل کرے گا، اور وہ مقدور و مقہور ہونے کے لحاظ سے اسی لائق ہے کہ بڑی عظمت و رفعت اپنے مالک کو، خالق کے سامنے گردن ڈال دے۔ کتنا بڑا آسمان ہے، کوئی ستون نہیں ہے، کوئی خلل نہیں ہے، تو آسمان کا حق یہی ہے اللہ کے حکم کے سامنے کہ جب اللہ کا حکم ہوگا تو وہ پھٹ جائے، اور اللہ کی فرما برداری میں ذرا بھی چون و چرا نہ کرے۔ اللہ کا حکم آیا ایسا ہی کر دے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور زمین، جب زمین پھیلا دی جائے، یہ سب قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ زمین کا پھیلانا، محشر کے دن یہ زمین ربر کی طرح کھینچ کر پھیلا دی جائے گی، اور عمارتیں، پہاڑ وغیرہ سب برابر کر دیے جائیں گے، بالکل سرپٹ ایک مستوی سطح پر ہو جائے گی، چونکہ محشر بھی تو یہیں قائم ہونا ہے، تا ایک سطح مستوی پر سب اولین و آخرین بیک وقت کھڑے ہو سکیں۔ اسی دھرتی پر سب کو کھڑا ہونا ہے، اور کوئی حجاب و حائل باقی نہ رہے۔ یہ کب ہوگا؟ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین پھیلا دی جائے گی۔ مدت کے معنی کھینچنے اور دراز کرنے کے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز زمین کو اس طرح کھینچ کر پھیلایا جائے گا جیسے چمڑے یا ربڑ کو کھینچ کر برابر کر دیا جاتا ہے، مگر اس کے باوجود میدان حشر جو زمین پر ہوگا اس میں ابتداء دنیا سے قیامت تک کے تمام انسان جمع ہوں گے۔ تو صورت یہ ہوگی کہ ایک آدمی کے حصے میں اتنی زمین ہوگی جس پر اس کے پاؤں ہیں، جس پر انسان کے پاؤں کھڑے ہوتے ہیں، ہر آدمی کو بس اتنی سی زمین جگہ ملے گی، اور پوری زمین جبکہ ربڑ کی طرف پھیلا دی جائے گی۔ حاکم نے حضرت جابر کی روایت نقل کیا ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن زمین کو اس طرح پھیلا دیا جائے گا جیسے چمڑے کو پھیلایا جاتا ہے، پھر آدمی کو زمین میں صرف قدم رکھنے کی جگہ ملے گی، پھر سب سے پہلے مجھے بلایا جائے گا۔ سب سے پہلے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا، میں سجدہ میں گر جاؤں گا تو مجھے کچھ عرض کرنے کی اجازت دی جائے گی، اللہ کہے گا کچھ کہیے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی دائیں طرف سے ہوں گے، واللہ اس سے پہلے جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کو کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ یہ پہلا دن ہوگا کہ جبرائیل علیہ السلام رب العزت کا مشاہدہ کریں گے۔ حضور فرماتے، میں عرض کروں گا، اے میرے رب، مجھے اس جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی تھی کہ تو نے اس کو میرے پاس بھیجا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام خاموش ہوں گے، کوئی بات نہیں کریں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس نے سچ کہا، اللہ مجھے شفاعت کی اجازت دے گا، سفارش کیجیے۔ میں عرض کروں گا، اے میرے رب، تیرے بندے تمام زمین پر پھیلے ہوئے ہیں، مقام محمود شفاعت کا مقام یہی ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا، جو آپ دعا مانگتے ہیں،
حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین کو چمڑے کی طرح کھینچ لے گا، یہاں تک کہ ہر انسان کو صرف 2 قدم ٹکانے کی جگہ ملے گی۔ سب سے پہلے مجھے بلایا جائے گا، جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی دائیں جانب ہوں گے۔ اللہ کی قسم اس سے پہلے انہوں نے کبھی اللہ کو نہیں دیکھا، تو میں کہوں گا رب العزت جبرائیل نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ تیرے بھیجے ہوئے میرے پاس آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا سچ کہا، تو میں کہوں گا رب العزت پھر مجھے شفاعت کی اجازت ہو۔ چنانچہ مقام محمود پر کھڑا ہو کر میں شفاعت کروں گا اور کہوں گا کہ رب العزت تیرے ان بندوں نے زمین کے گوشے گوشے پر تیری عبادت کی، یعنی شہادت خیر کی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک کی شفاعت نصیب فرمائے۔ بس بابا کی عنایت کی طرف